الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ آج کریمہ سعدی جو حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصنیف ہے، اس کا ہم پہلا سبق پڑھیں گے۔ تو پڑھنے سے پہلے چند باتیں ابتدائی طور پہ ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اول آخر درود شریف اور سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے جملہ صحیح العقیدہ مصنفین جو ہیں ان کی روح کو اور بالخصوص شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح کو اثار ثواب کریں۔ اس کے بعد چونکہ یہ کتاب ابتدائی طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ اس کا دل علم سیکھنے کی طرف میل بھی ہو، اور پھر آتے ہی اسے مدرسے میں قیام کرتے ہی اسے تعلیم و تربیت کا کچھ ایک مواد حاصل ہو، جس کی وجہ سے اسے بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے کا کچھ نہ کچھ سلیقہ بھی آ جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے دل میں علم کے حصول کی تڑپ بھی پیدا ہو۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ حضور نبی رحمت سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو فرمان مقدس ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہر کام میں نیک اور اچھی نیت کرنی چاہیے، اور اس کام کا حقیقی ثواب تب ہی ملتا ہے کہ جب اس میں نیت خیر پر مبنی ہو۔ تو ظاہری بات ہے علم ایک بہت بڑا منصب ہے، تو اس کے حصول سے پہلے بھی نیت کا خیر پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نیت فرما لیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ادا کرتے ہوئے اس دین مقدس کی نشر و اشاعت کی خاطر اور خود عمل پیرا ہو کر دنیا میں دیگر لوگوں کو اس نیک رستے پہ گامزن کرنے کی خاطر یا دیگر دنیا و آخرت کی بہتری کی خاطر میں یہ علم دین سیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نیتیں ہیں، چونکہ جب کسی معاملے میں کسی کام میں کوئی دنیاوی لالچ یا ذاتی انا پرستی یا ذاتی کچھ وجوہات شامل ہو جاتی ہیں کہ جو وجوہات پھر نیت بد تک آدمی کو پہنچا دیتی ہیں، تو جب یہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو پھر اس کام کا انجام اچھا نہیں ہوتا، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو علم تو بہت بڑی دولت ہے، اس میں بھی جب ہم نیت نیک کریں گے تبھی ہم کو حقیقی برکت حاصل ہو پائے گی۔ تو نیت بہتر بنا لیں۔ دوسرا یہ عرض کروں گا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اگر آپ علم سیکھ رہے ہیں تو یہ باتیں بھی کرنا ضروری ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو پھر دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ مطلب کہ بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ کسی کو بھی اپنے خاتمہ بالخیر کی حقیقی معلومات نہیں ہے، لیکن جو حقیقی علماء ہیں ان کے لیے
یہ ایک قسم کی نوید ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، کہ اللہ نے انہیں اس لیے علم دیا کہ تاکہ بھلائی کے راستے پہ گامزن رہیں۔ تو اللہ کا علم عطا کر دینا گویا کہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید عطا کر دینا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دین سیکھ رہے ہیں، آپ مقدر والے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا، اور بد نیت نہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم کو اس لیے طلب کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا، یعنی کہ علماء کے ساتھ ان کے اور خیالات ہیں، میرے اور ہوں گے تو میں مقابلہ کروں گا حقیقی علماء کے ساتھ، جو برے علماء ہیں ان کی الگ بات ہوگی۔ اس لیے طلب کیا علم کو کہ یا علماء سے مقابلہ کرے گا یا پھر جاہلوں سے جھگڑا کرے گا، جاہلوں کو واعظ و نصیحت حکمت عملی کے مطابق کرنے کی بجائے بار بار جھگڑے گا ان کے ساتھ۔ یہ بھی مطلب کہ نیت اگر کسی نے اپنائی، یا کسی نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، فرمایا یہ جو تینوں شخص ہیں نا، اللہ ان تینوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے بری نیت نہیں اپنانی علم سیکھنے سے پہلے، بلکہ نیک نیت رکھنی ہے، اور پھر ہر لمحہ اپنے من سے اس نیت کا پوچھتے رہنا ہے کہ میری نیت کیا کس چیز پہ مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آتے ہیں، جو ہم نے کتاب شروع کرنی ہے اس کے مصنف کی طرف۔ تو ظاہری بات ہے مصنف کے تھوڑے سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ ہم کس ہستی کی یا کس شخصیت کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم کریمہ سعدی کا پہلا سبق آج پڑھ رہے ہیں۔ اس کے مصنف کا نام شیخ شرف الدین ہے، اور پھر ان کا لقب جو ہے وہ مصل الدین ہے، اور سعدی بھی ان کو کہا جاتا ہے تخلص کی وجہ سے، یعنی شیخ شرف الدین یا شیخ شرف الدین مصل سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ اور ان کی پھر ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ کب ولادت ہوئی، لیکن اتنا معلوم ہو سکا کہ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی میں یہ ایران کا ایک شہر ہے شیراز، اس میں پیدا ہوئے۔ تو ابھی ان کی عمر تقریباً 12 سال ہی تھی کہ ان کے والد گرامی انتقال کر گئے، اور پھر انہوں نے بعض اپنی زندگی کا حصہ غفلت میں گزارا، لیکن پھر من کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تڑپ پیدا کی، اور پھر علم کی تلاش کے لیے نکلے، مختلف جگہ پہ گئے، علم کے اصول میں مقصد اور علم کے اصول میں کامیابی حاصل کی، لیکن پھر یہ داخل ہوئے بغداد شریف کا مشہور مدرسہ نظامیہ، اس میں داخل ہوئے اور کافی عرصہ اس میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ عرض یہ بھی کرتا چلوں کہ مدرسہ نظامیہ کی جو ابتدا تھی نا، یہ 5ویں صدی ہجری میں ہوئی، مطلب 459 ہجری میں اس کو تعمیر کیا گیا، اور اس دور کے مطابق 2 لاکھ دینار کی اس پہ لاگت خرچ ہوئی، اور اس کے بانی جو ہیں وہ نظام الملک ہیں، یہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، سلجوقی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اور اس مدرسہ کو یہ بھی شرف اور اعزاز حاصل رہا ہے کہ اس مدرسہ میں امام غزالی جیسے استاد پڑھاتے رہے ہیں، اور پھر اس مدرسہ پر خلیفہ وقت کی بڑی توجہ تھی، حتیٰ کہ اساتذہ کرام کی تنخواہوں کی ذمہ داری بھی خلیفہ وقت پر تھی، اور خلیفہ وقت نے اس کا قیام اس لیے کیا، مطلب اس مدرسے کو اس لیے بنایا تاکہ میری جو رعایا ہے وہ تعلیم و تربیت سے استفادہ حاصل کر سکے، تعلیم و تربیت سے مالا مال ہو سکے۔ یاد رہے یہ وہ پیارا اور مقدس مدرسہ تھا کہ جس میں صرف مسلمانوں نے فیض حاصل نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم بھی آتے تھے۔ دینی علوم تو خیر انہوں نے سیکھنا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس دور کے مطابق جو عصری علوم تھے ان سے مستفیض ہوتے، مطلب کہ ان کو سیکھ کر جاتے۔ اب دیکھنا یہ مدرسہ مسلمانوں کا تھا، اور غیر آ کے یہاں پہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھتے، اور غیر بھی علم کے حوالہ سے مسلمانوں کے محتاج ہوتے تھے۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مدرسوں نے نظام بگاڑ دیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات عرض کرتا چلوں
کہ اس مدرسے کے طالب علم کس شخصیت کے عامل تھے۔ اسی نظامیہ مدرسے میں ابن عساکر بھی پڑھے تھے، جن کی مشہور کتاب تاریخ ابن عساکر ہے، اور شیخ سعدی شیرازی تو خیر اس مدرسے میں پڑھے ہی تھے۔ ساتھ یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی گیلان سے تقریباً 400 میل کا فاصلہ طے کر کے اس مدرسہ میں پہنچے اور جا کر داخلہ لیا، اور وہاں پہ کافی عرصہ ان کی بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا۔ خیر، شیخ سعدی شیرازی کی زبان جو وہ فارسی تھی، اور ان کا شعبہ جو تھا وہ شاعر تھے اور مصنف تھے، اور ان کی پھر دیگر بھی کچھ مشہور تصنیفات ہیں، لیکن زیادہ مشہور 2 کتابیں ہیں، گلستان اور بوستان، اور ادب کے حوالہ سے یہ ایک قسم کے معلم مانے جاتے تھے۔ اور جب ان کا پھر وصال ہوا اس وقت عمر کے بارے میں بعض جگہ پہ اختلاف موجود ہے، لیکن جو جس تک رسائی حاصل ہو سکی وہ یہ کہ آپ کی عمر 99 سال تھی، یعنی 1 سال کم 100 سال تھی، اور پھر آپ کو دفن بھی اسی شہر شیراز کی ایک خانقاہ تھی اس میں کیا گیا۔